بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم قل ان الموت الذی تفرون منه فإنه ملاقیکم صدقت یا رب العالمین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين والمرسلين. جس سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے محفل پاک کا انعقاد کیا گیا اور ابھی ہم جن کی منتقل سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے انہی سیدہ کا فرمان آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ فرماتی ہیں سیدوا مجالسکم بالصلاۃ علی النبی او کما قال. آپ فرماتی ہیں کہ اپنی محفلوں کو نبی علیہ السلام پر درود پاک پڑھ کے آراستہ کرو، سجاؤ اور زینت کرو. ملیے محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام القبلتين. اے بندے چل تیاری کر موت آن پہنچی ہے. اے بندے چل تیاری کر موت آن پہنچی ہے. اب چھوڑنا ہے دنیا کا گھر موت آن پہنچی ہے. ایک دن لگے گی یہ صدا تیرا وقت پورا ہوا. اٹھ باندھ اب رختے سفر کہ موت آن پہنچی ہے. مال دنیا کمایا ہے مستقبل دنیا والا بنایا ہے. گزری اسی میں ساری عمر اب موت آن پہنچی ہے. دولت و طاقت کا غرور تھا جوانی کے نشے میں چور. نکل گئی ساری اکڑ کہ موت آن پہنچی ہے. اور چھوڑ کر دارے فنا جانا ہے اب دارے بقا. اب چل سکے نہ اگر مگر کہ موت
حضور نبی دو جہاں علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد موت کے حوالے سے چند ایک اشعار عرض کرنے کے بعد میرے دائیں بائیں جلوہ گر خادمین اسلام اور میرے سامنے موجود نبی علیہ السلام کے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام آپ مل کر میرے ساتھ نفلی اعتکاف کی نیت فرما لیں۔ نویت سنت الاعتکاف۔ انشاءاللہ جب تک ہم مسجد کے اندر رہیں گے ہمیں نفلی اعتکاف کا ثواب بھی حاصل ہوتا رہے گا۔ حضور علیہ السلام کے غلاموں، موضوع اشتہار پہ آویزاں کیا جا چکا تھا۔ قبر کی تیاری کے حوالے سے کچھ باتیں مجھے کرنے کا حکم دیا گیا۔ انشاءاللہ عز و جل اسی حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا، فکر قبر کے حوالے سے، فکر آخرت کے حوالے سے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت میری زبان پر درست کلمات جاری فرمائے، سنا کر اللہ رب العزت مجھ سمیت ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہماری حاضری کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں سے شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جسے دنیا کا ہر انسان تسلیم کرتا ہے، خواہ وہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، نبی علیہ السلام کی رسالت کو تسلیم کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، اسلام کی حقانیت کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، لیکن موت پر حق ہے، موت نے آنا ہے، اس کو دنیا کا ہر بندہ تسلیم کرتا ہے اور مانتا ہے۔ اور اسی چیز کو اللہ کے قرآن نے متعدد مقامات میں مختلف انداز میں بیان کیا۔ ایک مقام پہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ کہ اے محبوب فرما دیجئے بے شک وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو، جس سے تم بھاگنا چاہتے ہو، تم چھٹکارا چاہتے ہو، بچنا چاہتے ہو، کہا تمہارے لیے بچنا ممکن ہی نہیں۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ وہ موت تمہیں ضرور پہنچ کے رہے گی، اس موت سے بچنا تمہارے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن اس حقیقت کو دوسرے مقام پہ یوں بیان کر رہا ہے کہ اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ کہ تم جہاں مرضی چلے جاؤ، مضبوط سے مضبوط قلعوں کے اندر چلے جاؤ، مضبوط سے مضبوط عمارتوں اور بلڈنگوں کے اندر چلے جاؤ، جہاں مرضی چلے جاؤ کہ موت سے بچ جائیں، کہا یہ تمہارے لیے ممکن ہی نہیں۔ یدرککم الموت تم جہاں بھی ہوگے موت تمہیں آ دبوچے گی، موت سے بچنا تمہارے لیے ممکن نہیں۔ اللہ کا قرآن ایک اور مقام پہ اعلان کر رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت ہر کسی نے، ہر جاندار نے، ہر زیرو نے موت کا جام پینا ہے، موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ارے موت سے بچنا تو درکنار، موت سے بھاگنا تو درکنار، اللہ کا قرآن ہمیں واضح انداز میں بتا رہا ہے بَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا کہ جب موت کا وقت آ جائے گا تو اس کا ٹل جانا تو درکنار، وہ ایک لمحے آگے بھی نہیں ہو سکے گا، ایک لمحے پیچھے بھی نہیں ہو سکے گا۔ تو یہ اللہ کا قرآن ہمیں واضح طور پہ بتا رہا ہے کہ موت کا جام ہے انسانوں تم نے پینا ہے، اور ہم سب اس کو مانتے بھی ہیں، ہمیں پتہ ہے، ہم یہ تسلیم کرتے ہیں، اپنی آنکھوں سے مشاہدہ بھی کرتے ہیں کہ ہم نے دنیا کے اندر سدا نہیں رہنا، ہمیشہ نہیں رہنا، بلکہ ایک وقت ہم پہ آنا ہے، ہمیں موت کا جام پلا دیا جائے گا، روح ہمارے بدن سے الگ کر دی جائے گی، ہم نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے اور اس کو موت کہتے ہیں، اور اگلے جہان کے اندر منتقل ہو جانا ہے۔ اس کے بعد ہمیں قبر کے اندر اتار دیا جائے گا۔ تو میرے آقا کے غلاموں، ہم سارے یہ مانتے تو ہیں، جانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، ہمیں قبر کے اندر اتار دیا جانا ہے، ہمیں قبر کے اندر اتار دیا جانا ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے ہم جس قبر کے اندر ہم نے اترنا ہے اس قبر کی ہم فکر کتنی کرتے ہیں، تیاری کتنی کرتے ہیں۔ میرے آقا کے غلاموں، یہ جو قبریں بظاہر اوپر سے ایک جیسی نظر آ رہی ہوتی ہیں، اوپر سے تو بظاہر ایک جیسی ہوتی ہیں، لیکن اندر سے قبر ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کسی کی قبر نور علی نور ہو جاتی ہے، کسی کی قبر اندھیروں کا مسکن بن جاتی ہے، کسی کی قبر جو ہے وہ روشنیوں کا گڑھ بن جاتی ہے، کسی کی قبر تنگ و تاریک ہو جاتی ہے، کسی کی قبر تا حد نگاہ کو شاد و وسیع کر دی جاتی ہے، تو کسی کی قبر جو ہے اس پہ تنگ کر دی جاتی ہے، کسی کی قبر خوشبودار ہو جاتی ہے تو کسی کی قبر بدبودار ہو جاتی ہے، کسی کی قبر اس میں طرح طرح کے سکون، چین، اطمینان کی بہاریں آ جاتی ہیں، رہنے والا خوش ہوتا ہے، اور کسی کی قبر جو ہے اس میں طرح طرح کے عذاب، مصیبتیں اور تکلیفیں آ جاتی ہیں، اس کا رہنے والا بے چین ہو جاتا ہے، طرح طرح کے عذابوں کے
اندر مبتلا ہوتا ہے تو قبریں اوپر سے ایک جیسی نظر آ رہی ہوتی ہیں، لیکن یہ مفہوم حدیثوں کے اندر واضح طور پہ موجود ہے، کلمات علماء کے اندر واضح طور پہ موجود ہے کہ جس قبر کے اندر ہم نے اترنا ہے وہ قبریں ایک جیسی نہیں، یا تو وہ روشن اور خوشبودار ہوتی ہیں یا وہ تنگ و تاریک اور بدبودار ہوتی ہیں۔ اسی مفہوم کو میرے اور آپ کی آقا نے چند لفظوں میں سمیٹ کر یوں بیان کر دیا، القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، کہ میرے امتیوں قبر یا تو جنت کا باغ بن جاتی ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جاتی ہے۔ اے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والوں، ہم سارے تسلیم کرتے ہیں ہم نے قبروں کے اندر جانا ہے۔ ہم سوچیں ہم اس قبر کی کتنی فکر کرتے ہیں، کتنی تیاری کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر ہمیں تھوڑا وقت دے کے کچھ زندگی دے کر بھیجا، اپنی قبر کو اچھا بنا کے آنا، اپنی آخرت کو اچھا بنا کے آنا۔ اس قبر کی فکر ہمارے ذہن میں کتنی ہے، آخرت کی فکر ہمارے ذہن میں کتنی ہے کہ یا تو یہ ہوتا کہ پتہ نہیں ادھر جانا ہے یا نہیں جانا، تو پھر تیاری بھی ہم مشکوک انداز میں کرتے، لیکن یہ یقین نہیں ہے، اٹل اور حتمی بات ہے کہ ہم نے عالم دنیا کو چھوڑ کر عالم آخرت کے اندر جانا ہے۔ اب اس کی تیاری کے لیے ہمیں کیا چاہیے، اس کی تیاری کے لیے کون سا سرمایہ میں ضرورت ہے، تو اس حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ اے نبی کے غلاموں، قبر کے اندر جانے سے پہلے جو سرمایہ ہمیں ضرورت ہے وہ سب سے عظیم ترین سرمایہ وہ ایمان ہے۔ کون سا سرمایہ ہے؟ وہ ایمان ہے۔ حضور کے غلاموں کو ایمان کی سلامتی یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ جو قبر کے اندر آخرت کے اندر جس سرمایہ نے ہمارے کام آنا ہے وہ سرمایہ ایمان کی سلامتی ہے۔ ایمان کی اہمیت کے حوالے سے کچھ بات آپ کے سامنے رکھوں کہ دیکھیں آج اللہ رب العزت نے ہمیں مختلف نعمتیں، مختلف دولتیں عطا کی ہیں۔ مثلا اگر اللہ رب العزت نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھ عطا کی ہے یہ اللہ رب العزت کی نعمت ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں سننے کے لیے کان عطا کیے اللہ رب العزت کی عطا کردہ نعمت ہے۔ سوچنے سمجھنے کے لیے اللہ نے ہمیں دل و دماغ عطا کیا اللہ رب العزت کی عطا کردہ نعمت ہے۔ ہمارے ہاتھ ٹھیک کام کرتے ہیں اللہ کی نعمت ہے۔ ہم اپنے پاؤں سے چل کر مسجد میں آ جاتے ہیں، کسی کی محتاجی نہیں ہے تو اللہ کی نعمت ہے۔ سورج ہمارے گھروں میں روشنیاں بکھیر رہا ہے اللہ کی نعمت ہے۔ ہم اللہ کی زمین پر صحیح چلتے ہیں اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت کی کتنی نعمتیں ہیں ہم گننا چاہیں تو انہیں گن نہیں سکتے۔ ہمارا سانس ٹھیک چل رہا ہے، ہمارے جسم کا نظام ہاضمہ جو ہے صحیح کام کر رہا ہے۔ دیگر دنیا کی نعمتیں ہیں یہ ساری اللہ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں۔ اگر اولاد ہے اللہ کی نعمت ہے، مال و دولت ہے یہ بھی اللہ کی عطا کردہ دولت ہے۔ لیکن اے آقا کے غلاموں، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ جتنی نعمتیں عطا کی ہیں اللہ کی عطا کردہ نعمت اور دولتوں میں سے ہمارے پاس جو اللہ کی عظیم ترین نعمت ہے، عظیم ترین دولت ہے کے مقابلے میں وہ ایمان والی دولت ہے۔ یہ ایمان کے مقابلے میں ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی۔ ایمان اتنی عظیم ترین نعمت ہے کہ یہ چیز ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور ایمان کی اہمیت کے حوالے سے دوسری بات آپ کے سامنے رکھوں کہ دیکھیں جب ہم آخرت کے مختلف مراحل سے گزریں گے، قبر ہے، اس کے بعد حشر ہے، اس کے بعد جب ہم آخر میں دو ہی چیزیں ہیں، یا جنت ہے یا دوزخ ہے۔ ہم سارے جانتے ہیں کوئی ایسے خوش نصیب ہوں گے ہمیشہ کے لیے وہ جنت کی نعمتیں، وہ جنت کو سکون، وہ جنت کے اطمینان، وہ جنت کی بہاریں، وہ دیدار الہی کسی کا مقدر کر دیا جائے گا۔ اور کوئی ایسے بد نصیب ہوں گے ہمیشہ کے لیے جہنم کے عذاب، وہ جہنم کی تکلیفیں، وہ مصیبتیں، وہ دقتیں، وہ پریشانیاں، وہ جہنم کا رونا کسی کا مقدر بن جائے گا۔ تو آخرت کے اندر دو ہی چیزیں ہیں، یا تو جنت یا دوزخ۔ تو میرے آقا کے غلاموں یہ جو آخرت کی دو چیزیں ہیں، یا تو ہمیشہ کی رسوائی جہنم کی صورت میں یا ہمیشہ کی عزت جنت کی صورت میں۔ اب اس کا فیصلہ کس چیز پہ ہونا ہے؟ اس کے لیے معیار وہاں پہ ایمان بنے گا، ایمان میں اس کا فیصلہ ہونا ہے۔ ذرا سمجھیے کہ ایمان کتنی عظیم دولت ہے ہمارے پاس کہ جب ہم آخرت کے مختلف مراحل سے گزر کے پہنچیں گے، اب اگر کوئی بندہ خدا نہ خواستہ دنیا کے اندر جانے سے پہلے اپنے ایمان کی دولت گوا بیٹھا، اپنے ایمان کی دولت کو سلامت نہ لے کے جا سکا، اپنے ایمان والی دولت کو دنیا میں ضائع کر کے چلا گیا، اپنے ایمان کو لٹا کے دنیا سے چلا گیا، تو اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ، وہ جہنم کی ذلت اس کا مقدر بن جائیں گی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، میرے اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ دوسرا پارہ 11 رکوع ہے، اللہ کا قرآن فرما رہا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، کہ جو تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا، جو اسلام کو چھوڑ بیٹھے گا، جو اپنے ایمان کی دولت گوا بیٹھے گا، جو اپنے ایمان سے ہاتھ دھو کے دنیا سے جائے گا، جو اپنی اس دولت کو سلامت نہیں رکھ سکے گا، جس کا ایمان دنیا کے اندر لٹ گیا اور وہ کافر ہو کے دنیا سے گیا، قرآن نے کہا حبطت اعمالہم، ان کے اعمال برباد ہو جائیں گے، ان کے اعمال نماز، روزے، حج، زکات، خیرات، کوئی عمل کام نہیں آ سکے گا، سارے عمل ضائع ہو جائیں گے، سارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ اور قرآن نے کہا اولئک اصحاب النار، یہ لوگ ہیں جو دوزخ والے ہیں، جہنم کی آگ جن کا مقدر بن جائے گی، کب تک؟ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اسی کے اندر رہیں گے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں ایمان والی دولت کتنی عظیم دولت ہمارے پاس ہے، ایمان والی نعمت کتنی عظیم اللہ کی ہمارے پاس نعمت ہے۔ اگر یہ دولت ہم سے ختم ہو جائے، اگر یہ دولت، یہ نعمت ہم سے ہم گوا بیٹھے، اس کو لٹا بیٹھے، ہمیشہ کے لیے جہنم کا آگ مقدر بن جائے گی۔ لیکن اے آقا کے غلاموں، اگر کوئی خوش نصیب حضور کا امتی یہ ایمان والی دولت سلامت لے کر دنیا سے چلا گیا، اپنے ایمان کو اس نے بچا لیا، اپنے ایمان کو سلامت لے کر دنیا سے چلا گیا، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا جب آخرت کے اندر پہنچے گا، خدا نہ خواستہ اگر گناہگار بھی ہوا، گناہ بھی اس سے سرزاد ہوتے رہے، تو کبھی نہ کبھی اللہ رب العزت سے پھر بھی ضرور جنت عطا کرے گا۔ یا تو اللہ چاہے گا تو اپنے کرم سے شروع ہی اسے جنت میں آپ نے بھیج دے گا، یعنی گناہوں پہ مواخذہ ہی نہیں کرے گا۔ کب؟ جب اپنے ایمان سلامت لے کر دنیا سے گیا ہوگا، اپنے ایمان سلامت لے کر گیا ہوگا، تو اب یہ ہوگا کہ یا تو جو ہے وہ جنت میں اللہ ابتداء ہی اسے بھیج دے گا، اس کے گناہوں پہ مواخذہ ہی نہیں ہوگا، یا اللہ رب العزت گناہوں پہ مواخذہ کرے گا، اسے گناہوں کی سزا ملے گی، اور گناہوں کی سزا بدل کے کبھی نہ کبھی وہ بندہ جنت میں ضرور چلا جائے گا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایمان والی دولت کتنی عظیم نعمت ہے، کتنی عظیم دولت ہے، کہ یہ اتنی عظیم نعمت ہے کہ جس کی وجہ سے بندے کو اللہ رب العزت جنت کبھی نہ کبھی ضرور عطا کر دے گا۔ اور میرے آقا کے غلاموں، ایک طرف ہے ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جلنا، اور ایک کبھی نہ کبھی امید تو ہے جنت میں جانے کی، وہ امید کیا ہے؟ وہ ایمان ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں یہ کتنی عظیم دولت ہے۔ آپ سوچیں، ہم ایک طرف ہمارے پاس دنیا کی نعمتیں ہیں، اس کی کتنی فکر کرتے ہیں، کتنا اہتمام کرتے ہیں، اس کی حفاظت ہم کتنا انتظام کرتے ہیں کہ دیکھیں آج ہمارے پاس روپیہ پیسہ دنیا کی دولت ہے، ہم اس کی حفاظت کے لیے بینکوں میں رکھواتے ہیں، لاکرز میں رکھواتے ہیں، کسی ایماندار بندے کے سپرد کرتے ہیں کہ میرا پیسہ ضائع نہ ہو جائے، میرا پیسہ برباد نہ ہو جائے، یہ میری دولت ضائع نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، حفاظت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح اگر گاڑی ہو، بندہ جائے گا لاکھ کر کے جائے گا کہ میری گاڑی جو ہے ایک نعمت ہے، دولت ہے میرے پاس، یہ ضائع نہ ہو جائے، اسے بارش سے بچانے کی کوشش کرے گا، دھوپ سے بچائے گا۔ اگر کسی کے پاس جائیداد ہے، زمین ہے، کاغذات ہے، ان کو حفاظت میں رکھے گا کہ یہ میری جائیداد جو نعمت ہے یہ مجھ سے کہیں جو ہے وہ ضائع نہ ہو جائے، اس کے کاغذات کو سنبھال کے رکھیں گے۔ اے میرے آقا کے غلاموں، یہ دنیا کی دولت ہے، اس کی ہم کتنی حفاظت کی فکر کرتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر جو عظیم نعمت ایمان والی نعمت ہے، اس کے لیے ہمارے دل میں کتنی قرآن ہوتی ہے، اس کے لیے ہمارے دل میں کتنا انتظام و انصرام ہم کرتے ہیں کہ میرے ایمان والی دولت سلامت رہے، میرا ایمان جو ہے وہ مجھ سے لٹ نہ جائے، میرا ایمان کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ تو میرے آقا کے غلاموں، یہ اتنی عظیم ترین نعمت جس پر آخرت کے اندر ہمارے لیے یا تو ابدی جہنم کا خدا نخواستہ فیصلہ ہو سکتا ہے، یا پھر جس کے صدقے ایمان والی دولت سلامت ہوئی، اس کے صدقے اللہ کرم کر تمہیں کبھی نہ کبھی جنت ضرور عطا کر دے گا۔ اور اس حوالے سے ایک روایت میرے ذہن میں آ رہی ہے، مسند امام اعظم حدیث کی کتاب ہے، درس نظامی کے چوتھے سال کے اندر تنظیم المدارس کے نصاب میں پڑھائی جاتی ہے، مسند امام اعظم، اس کے اندر ایک روایت میں نے مطالعہ کیا، آپ کے سامنے بھی رکھتا ہوں کہ آپ اس کو سنیں کہ اللہ والوں کا کیا انداز ہوتا تھا۔ حدیث کے اندر آتا ہے جب سارے جنتی جنت میں جا چکے ہوں گے، سارے دوستی دوزخ کے اندر جا چکے ہوں گے، اس کے بعد ایک آواز آئے گی۔ آواز کیا ہوگی؟ یا حنان یا منان، وہ اس طرح آواز لگا رہا ہوگا، بڑی پرسوز، بڑی دردناک آواز اٹھے گی، یا حنان یا منان، جیسے کوئی پریشانی ہوتا آواز لگاتا ہے۔ یہ تو اللہ کے نام ہے، کوئی اللہ کو پکارا ہوگا، اے اللہ مجھ پہ رحم فرما، اللہ مجھ پہ احسان فرما، اے اللہ مجھ پہ کرم فرما۔ اس کا مطلب مفہوم یہ بنتا ہے، تو آواز لگے گی یا حنان یا منان، تو یہ حضرت جبریل بھی آواز سنیں گے، بڑے تعجب سے آواز سنیں گے، اور رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا جنت کے اندر کہ جہنم کے اندر چلے جاؤ، وہاں پہ ایک بندہ یہ آوازیں لگا رہا ہے، اس کو نکال کے لاؤ۔ روایت کے اندر آتا ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، حضرت جبریل جائیں گے، جو جہنم کا دروازہ فرشتہ مالک
حضرت مالک علیہ السلام، ان سے آپ بتائیں گے کہ فلاں بندہ جو جہنم کے اندر یہ آواز لگا رہا ہے اس کو نکال کے لائیں۔ حضرت مالک جو جہنم کے داروغہ فرشتہ ہے وہ فرمائیں گے، وہ عرض کریں گے حضرت جبریل کے پاس، وہ کہیں گے کہ جہنم کے اندر تو لوگ جل جل کے ایسے ہو چکے ہیں کہ پہچان نہیں ہو رہی کہ یہاں پہ پتھر پڑا ہے یا لوہا پڑا ہے، یعنی جل جل کے ایسے سیاہ ہو چکے ہوں گے، پہچان نہیں ہو رہی کہ لوہا پڑا ہے، پتھر پڑا ہے یا انسان پڑا ہے۔ میرے آقا کے غلاموں، پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضرت جبریل دوبارہ سجدہ ریز ہوں گے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا جہنم کی فلاں جگہ، فلاں طبقے پہ، فلاں جگہ کے اندر ایک بندہ ہے، وہ یہ آوازیں لگا رہا ہے۔ حضرت جبریل دوبارہ جائیں گے، حضرت مالک کو عرض کریں گے، اب دوبارہ حضرت جبریل اس طبقے کے اندر پہنچیں گے جہاں پہ وہ بندہ آوازیں لگا رہا ہوگا۔ حدیث کے اندر جس بندے کی کیفیت بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ وہ بندہ زنجیروں کے اندر جکڑا ہوگا۔ یہ میں نہیں بیان کرا، میرے اور آپ کے رسول نے اس کیفیت کو بیان کیا کہ میرے آقا علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم فرمایا، وہ بندہ زنجیروں کے اندر جکڑا ہوگا اور اس پہ جو ہے وہ ایسی زنجیروں کے اندر جکڑ کے لٹکایا گیا ہوگا اور اس کے جسم پہ سانپ اور بچھو جو ہوں گے۔ میرے آقا کے غلاموں، دنیا کے اندر بندہ ذرا اس کیفیت کو ذہن میں لائے، جہاں پہ کسی کو زنجیروں کے ساتھ لٹکا دیا جائے، سانپ اس کے جسم پہ نہیں، دائیں یا بائیں رقص کر رہے ہو، سانپ بچھو دائیں بائیں چل رہے ہو، اس بندے پہ کیسا خوف کا عالم طاری ہوگا۔ اور جہنم کا یہ منظر کسی مفکر یا کسی اور نے بیان نہیں کیا، کائنات کے رسول نے بیان فرمایا ہے کہ وہاں پہ اس کی یہ کیفیت ہوگی کہ جہنم میں لٹک رہا ہوگا، سانپ اور بچھو، عقارب اور حیات اس کے جسم پہ جو ہے وہ چل رہے ہوں گے، کاٹ رہے ہوں گے۔ اور فرمایا کہ وہ بندہ اس کے منہ سے یہ آواز نکلی ہوگی، یا حنان یا منان۔ میرے آقا علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم فرمایا کہ حضرت جبریل اسے پکڑیں گے تو اس کے جسم سے زنجیریں کھل جائیں گی، وہ جو سانپ بچھو ہوں گے وہ نیچے گر جائیں گے۔ اب حضرت جبریل اسے باہر لا کے ایک نہر ہوگی، اس کے اندر غوطہ دیں گے، اس کو کچھ فاقہ ہوگا، اس کی کچھ حالت سنبھلے گی، آپ اللہ کی بارگاہ میں سے حاضر کریں گے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا، تو پکار رہا تھا یا حنان یا منان، عرض کریں گے یا اللہ میں ہی پکار رہا تھا، تیرے عذاب کی شدت مجھ سے برداشت نہیں کی جا رہی تھی، یا اللہ میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوا، جہنم کے عذابوں کے اندر میں تیری رحمت کو صدا دے رہا تھا، اے اللہ مجھ پہ کرم کر دے، مجھ پہ رحم فرما، مجھ پہ احسان فرما، یہ عذاب کی تکلیفیں مجھ سے برداشت نہیں ہوئی۔ اللہ فرمائے گا، اے میرے بندے، کیا تیرے پاس میرے رسول نہیں پہنچے تھے؟ کیا تیرے پاس میری کتابیں نہیں پہنچی تھیں؟ تجھ پہ حلال اور حرام واضح نہیں ہو چکا تھا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے؟ کیا تجھ پہ واضح نہیں ہو چکا تھا یہ حق کا رستہ یہ باطل کا رستہ ہے؟ تو کہے گا یا اللہ سارا کچھ واضح تھا، لیکن غفلت ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، اے اللہ میں پھر بھی تیری رحمت سے مایوس نہیں، تجھے پکار رہا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ روایت کے اندر آتا ہے اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ اے میرے آقا کے غلاموں، جو اگلی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ روایت یا اس سے ملتی جلتی کوئی روایت کائنات کے امام ولیوں کے سردار حضرت جن میں ایک عظیم نام حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے، جو تابعی ہے، حضرت علی کے شاگردوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ امام حسن بصری کے سامنے جب یہ روایت کا تذکرہ کیا گیا نا، اللہ کے ولی ہے امام حسن بصری، تو آپ کے سامنے جب تذکرہ کیا گیا، آپ نے کہا لوگوں کاش یہ بندہ میں بن جاؤں۔ سمجھنے والی بات، آپ نے کہا لوگوں کاش یہ بندہ میں بن جاؤں۔ غلاموں نے آپ کے جو پاس بیٹھے تھے عرض کی حضور یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ بندہ جو جہنم کے اندر اتنے عذاب بھگت کے آئے گا، آپ کہہ رہے ہیں یہ بندہ میں بن جاؤں۔ آپ نے کہا لوگوں تم نے اگلی بات کی طرف توجہ نہیں دی، اس کا یہ تو کنفرم ہے کبھی نہ کبھی تو جہنم سے نکلے گا نا، کبھی نہ کبھی تو جنت میں بھیج دیا جائے گا، اور مجھے اپنے بارے میں یہ خوف ہے کہیں ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ کہیں میں نہ بن جاؤں، ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہ ڈال دیا جاؤں۔ اے میرے آقا کے غلاموں، یہ اللہ والے جن کی راتیں بھی عبادت کرتے ہوئے گزرتی تھیں، جن کی دن بھی عبادت کرتے ہوئے گزرتے تھے، ان کا خوف خدا کا کیا عالم تھا، وہ کتنا اللہ کے خوف، اللہ کا ان کے دلوں میں کتنا خوف خدا ہوتا تھا، کتنا آخرت کے بارے میں فکر مند رہتے تھے۔ اور ایک ہم ہے کہ دن بھی گناہوں کے اندر گزرے، راتیں بھی گناہوں کے اندر گزرے، پھر بھی جو ہے ہم کتنی غفلتوں کا شکار ہیں، ہمیں اپنی آخرت کی فکر نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ میں دنیا تو بنا رہا ہوں، دنیا کے لیے تو منصوبے پلاننگ سارا کچھ کر رہا ہوں، اپنی آخرت کے لیے کتنی فکر کر رہا ہوں کہ کہیں میں ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں نہ بن جاؤں۔ تو ہمیشہ کے لیے جہنم سے جو چیز بچا سکتی ہے وہ ہے ایمان کی دولت، کہ ایمان کی دولت اگر کوئی بندہ دنیا سے سلامت لے جانے میں کامیاب ہو جائے تو میرے آقا کے غلاموں ہمیشہ کے لیے جہنم میں وہ انشاءاللہ نہیں رہے گا، کبھی نہ کبھی بالآخر جنت میں ضرور چلا جائے گا۔ تو اس سے اندازہ لگا لیں کتنی عظیم
دولت ہے ہمارے پاس ایمان والی، ہمیں اس کی حفاظت کی کتنی فکر کرنی چاہیے۔ آج سے یہ ذہن بنا کے اٹھیں، انشاءاللہ جہاں میں رب سے دیگر دعائیں مانگتا ہوں، دنیا کی دعائیں کرتا ہوں، اللہ کاروبار میں برکت دے، اللہ مجھے نیک اولاد دے، اللہ مجھے فلاں چیز دے دے، فلاں چیز دے دے۔ ایک آج سے یہ نیت کر لیں، ہم نے اپنے دعاؤں کے اندر یہ دعا ضرور شامل کرنی ہے کہ اپنے ایمان کی سلامتی بھی رب سے مانگا کریں گے۔ اے اللہ میں نے دنیا سے تو جانا ہے، جب میرے جانے کا وقت ہے اللہ مجھے میرے ایمان کی سلامتی عطا کرنا۔ اے اللہ دنیا سے جا تو میرا ایمان نہ لٹ جائے۔ اور میرے آقا کے غلاموں، یہ بات حدیث رسول کی روشنی میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں۔ اس سے پہلے ایک بات کروں گا کہ تفسیر صراط الجنان مفتی قاسم صاحب کی بڑی معروف تفسیر ہے، اس کے اندر میں ایک بات پڑھ رہا تھا کہ آپ نے لکھا کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ولیوں کے سردار آپ کے پاس چند نوجوان آئے، انہوں نے کہا حضور ہمیں کل عید ہے تو اس کے بارے میں کچھ شعر لکھ کے دیں۔ آپ نے جو شعر لکھ کے دیے ان کا مفہوم یہ بنتا ہے، آپ نے کہا سارے کہہ رہے کل عید ہے، کل عید ہے، کہا میری عید اس دن ہوگی جب میں اپنا ایمان سلامت لے کر دنیا سے چلا جاؤں گا۔ اے آقا کے غلاموں، یہ اللہ والے، یہ ولیوں کے سردار، کیا ان کا انداز ہوتا تھا، اپنے ایمان کے بارے میں کتنی فکر انہیں ہوتی تھی، اور ہم ہیں کہ ہمارا ایمان لٹنے کا کتنا اندیشہ ہے، لیکن ہمیں اپنی ایمان کی اگر فکر نہ ہو تو پھر ہم سے بڑا غافل کون ہو سکتا ہے۔ میرے آقا کے غلاموں، میرے آقا کی حدیث جامع ترمذی کے اندر امام ترمذی علیہ الرحمہ نے اس کو روایت کیا۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے، اولاد آدم مختلف طبقات پر پیدا کی گئی، کچھ وہ لوگ ہیں، اللہ ہمیں اسی کیٹیگری کے اندر، پہلے کیٹیگری کے اندر رکھے۔ فرمایا کچھ وہ لوگ ہیں جو مومن پیدا ہوئے، مومنانہ زندگی گزاری اور مومن ہوتے دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور فرمایا کچھ وہ لوگ ہیں مومن پیدا ہوئے، مومنانہ زندگی گزارتے ہیں، لیکن مرد ہوئے ایمان سلب ہو جاتا ہے، کافر ہو کے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ فرمایا کچھ وہ لوگ ہیں کافر پیدا ہوئے، کافرانہ زندگی گزارتے ہیں، کافر ہو کے دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور چوتھا طبقہ ہوتا ہے کافر پیدا ہوتے ہیں، کافرانہ زندگی گزارتے ہیں، لیکن مرنے سے پہلے ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جاتے ہیں اور ایمان کی حالت میں دنیا سے جاتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مسلمان مومنوں کے گھر میں پیدا کیا، مسلمان ہے، مومن ہے، اے اللہ میں مومنانہ زندگی گزارنے کی توفیق دے اور ہمیں مومنانہ حالت میں دنیا سے جانے کی توفیق نصیب فرما۔ میرے آقا کے غلاموں، یہ جو موت کا وقت ہوتا ہے انتہائی نازک وقت ہوتا ہے، شیطان ہم سب کا دشمن ہے، وہ ایمان چھیننے کی کوشش کرتا ہے، اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ یہ بندہ جو دنیا سے مومن جا رہا ہے، ایمان کی دولت سلامت لے کے جا رہا ہے، آخری اس کا وقت ہے میں یہ دولت سے چھین لوں۔ یہ بات امام اہل سنت، سنیوں کے تاجدار سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ الرحمہ نے فتح رضویہ کے اندر نقل فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں جب بندے کا آخری وقت آتا ہے دو شیطان اس کے پاس آ جاتے ہیں، ایک ماں کے روپ میں، ایک باپ کے روپ میں، اور شیطان ایک آ کے کہتا ہے فلاں بندہ دنیا سے اس یہودی ہو کے مرا تھا، یہودی لوگ بڑے چین سے ہے، تو بھی یہودی ہو کے مر جا۔ اور دوسرا کہتا ہے، جو دوسرا شیطان ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ فلاں بندہ نصرانی ہو کے عیسائی ہو کے مرا تھا، نصرانی آخرت کے اندر بڑے چین میں ہے، تو بھی عیسائی ہو کے نصرانی ہو کے مر جا۔ یہ اتنا نازک وقت ہوتا ہے، بندے کی جان نکل رہی ہو، اس وقت یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ یہ مرنے بعد اپنا ایمان نہ لٹا بیٹھے۔ تو میرے آقا کے غلام، اتنا نازک وقت ہم نے کبھی اس کو اپنی زندگی کے اندر کتنی دفعہ یاد کیا، اس نازک وقت کے بارے میں رب سے کتنی بار دعا کی، اللہ جب میں دنیا سے جانے لگوں میری ایمان کی دولت سلامت رکھنا، اللہ مجھے ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے اٹھانا۔ اور میرے آقا کے غلاموں، قبر کی تیاری اور قبر کی سرمایہ کے حوالے سے جو پہلی چیز ہمارے پاس ہے، جس سرمایہ کی ہم نے حفاظت کرنی ہے، جس کو ہم نے سلامت لے کر قبروں کے اندر جانا ہے، جو آخرت کے اندر قبر کے اندر ہمارے کام آئے گا، وہ سرمایہ ایمان کی سلامتی ہے۔ تو پہلی چیز ایمان کی سلامتی ہے، اور دوسری چیز میرے آقا کے غلاموں عمل ہے۔ عمل کی بھی کم اہمیت نہیں ہے، عمل کی بھی بڑی اپنی جگہ کی اہمیت ہے۔ سب سے پہلے ایمان کی سلامتی، ایمان کی سلامتی کے بعد قبر کی تیاری، آخرت کی تیاری کے لیے ہمیں کیا چیز ضرورت ہے؟ وہ چیز ضرورت ہے نیک اعمال کرنا اور گناہوں سے بچنا۔ یاد رکھیں میرے آقا کے غلاموں، یہ گناہ کرنا، کوئی گناہ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بندے کی ایمان والی دولت کو سلب کر لیتے ہیں، کرتا بندہ گناہ ہے، لیکن وہ ایسے ہوتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ان گناہوں کی نحوست کی وجہ سے مرتے ہوئے بندے کا ایمان سلب ہو جائے۔ امیر اہل سنت کی کتاب بڑی معروف ہے، غیبت کی تباہ کاریاں، موقع ملے تو ضرور ایک دفعہ مطالعہ فرما لیجیے۔ الحمدللہ تعدیث نعمت کے طور پہ بتا رہا ہوں، میں نے اس کو مکمل مطالعہ کیا ہے، اللہ نے توفیق دی
تھی، اس کے اندر میں نے ایک بات پڑھی، غیبت کی تباہکاریاں، اس کے اندر امیر اہل سنت آپ فرماتے ہیں، ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ اللہ والے گزرے ہیں جن کا نام تھا عبداللہ بن احمد مؤذن رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ جو ہے فرماتے ہیں میں خانہ کعبے کا طواف کر رہا تھا، طواف کعبہ میں مشغول تھا، میں نے ایک نوجوان کو دیکھا رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر خانہ کعبے کے اندر ایک ہی دعا کر رہا تھا، اللہ میرا ایمان سلامت رکھنا، اللہ مجھے حالت ایمان پہ دنیا سے رخصت کرنا، بس یہی دعا مانگے جا رہا تھا، اسی دعا کا تکرار کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا اے بندہ خدا تو یہی دعا کیوں مانگ رہا ہے اور کوئی دعا کیوں نہیں مانگتا؟ اس نے کہا وجہ یہ ہے میرا ایک بھائی تھا، وہ 40 سال تک اللہ کے گھر میں بلا معاوضہ اذان دیتا رہا، بلا فی سبیل اللہ اذان پڑھتا رہا۔ جب اس کا آخری وقت آیا اس نے کہا مجھے قرآن لا کے دو، ہم نے قرآن دیا کہ یہ برکتیں حاصل کرے۔ اس نے قرآن ہاتھ میں پکڑا، کہنے لگا تم گواہ ہو جاؤ میں اس قرآن سے بیزار ہوں، اس کے احکامات سے بیزار ہوں اور میں نصرانی مذہب اختیار کرتا ہوں، یہ کہا اور مر گیا۔ اور کافر میرا دوسرا ایک بھائی تھا، وہ 30 سال تک بلا معاوضہ فی سبیل اللہ مسجد کے اندر آذانیں پڑھتا رہا، اللہ کے گھر کی خدمت کرتا رہا، لیکن جب اس کا آخری وقت آیا وہ بھی اپنا ایمان جو ہے وہ اسی طرح لٹنے کی اس کی کیفیت بن گئی۔ اس نے بھی کہا میں نصرانی مذہب اختیار کرتا ہوں اور نصرانی ہو کے دنیا سے چلا گیا۔ تو کہتا ہے وہ کہنے لگا حضرت عبداللہ بن مؤذن عبداللہ بن احمد مؤذن علیہ نامہ کو کہ اے عبداللہ بن مؤذن اب میں اپنے ایمان کے بارے میں بڑا فکر مند ہوں کہ جس طرح میرے بھائیوں کی کیفیت بنی کہ موت کے وقت میرا ایمان بھی سلب نہ ہو جائے، اس لیے اللہ کے گھر خانے کعبے کے اندر بھی آ کر حرم کی سرزمین پر بھی اللہ سے یہی دعا کرو اللہ میرا ایمان سلامت رکھنا، اللہ مجھے ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت کرنا۔ حضرت عبداللہ بن احمد نے اس سے پوچھا یہ تو بتاؤ تیرے بھائیوں کی یہ حالت کیسے ہوئی، کون سا ایسا گناہ سے ہو گیا تھا؟ اس نے کون سے گناہ یہ ہو گیا تھا وہ غیر عورتوں میں دلچسپی لیتے تھے اور خوبصورت لڑکوں کو شہوت سے دیکھا کرتے تھے، خوبصورت لڑکوں سے دوستی کیا کرتے تھے۔ تو اے میرے آقا کے غلاموں یہ بد نگاہی کتنا بڑا جرم ہے، یہ بد نگاہی کرنا کہ یہ بندے کی ایمان کے سلب ہونے کا باعث بن سکتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو اپنے اوپر غور و فکر کرنی چاہیے۔ غیر محرم عورتوں کو دیکھ کر ہماری نگاہیں حیا سے جھک جاتی ہیں، جو ہماری نگاہیں اٹھی رہتی ہیں۔ اگر حیا سے نگاہیں جھکتی ہیں تو اللہ ایمان کی حلاوت نصیب کرے گا، اور اگر یہ نگاہیں اٹھی رہتی ہیں تو خوف ہے کہیں ہو سکتا ہے یہ بندہ مرتے وقت اس کا ایمان سلب نہ ہو جائے۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہیے کہ یہ میرے ایمان کو سلب نہ کر لے، یہ میری قبر کو بدبودار نہ کر دے، میری آخرت کو خراب نہ کر دے۔ اور میرے آقا کے غلاموں اسی طرح حضرت فضیل بن عیاض کون بندہ واقف نہیں، اللہ والے ہیں۔ آپ کے بارے میں امیر اہل سنت کی اسی کتاب غیبت کی تباہکاریاں کے اندر نقل فرماتے ہیں کہ حضرت فضیل بن عیاض ایک بڑا عظیم شاگرد تھا، بڑی معرفت والا لائق مدین ذہین شاگرد تھا۔ تو جب اس کا آخری وقت آیا حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اس شاگرد کے پاس آئے اور آپ نے آ کے اس کے پاس سورہ یاسین پڑھنا شروع کی۔ وہ شاگرد کہنے لگا سورہ یاسین بند کر دو، میرے پاس تلاوت نہ کرو۔ اور پھر کہتے میں نے اسے کلمہ طیبہ کی تلقین کی، اس نے کہا میں کلمے سے بیزار ہوں، اور انہی کلمات میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ حضرت فضیل بن عیاض کہتے ہیں میں تو سجدے میں آ گیا، 40 دن تک میں روتا رہا کہ یہ میرا شاگرد تو بڑی معرفت والا تھا، یہ کیفیت اس کی کیوں بنی، کیوں یہ اس کی حالت بنی؟ کہتے ہیں 40 دنوں بعد میں نے اسے خواب میں دیکھا کہ وہ عذاب کے فرشتوں سے جہنم کی آگ میں گھسیٹ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا میرے شاگردوں میں تو بڑا تیرا اونچا مقام تھا، تو بڑی معرفت والا تھا، یہ تیری حالت اور کیفیت کیوں بنی، تو نے کلمے سے بیزاری کا اعلان کیوں کیا؟ اس نے کہا میرے اندر 3 عیب تھے، ایک یہ تھا کہ چغلی والا عیب کہ میں آپ کو کچھ بتاتا تھا دوسروں کو کچھ بتاتا تھا، اور دوسرا عیب میرے اندر یہ تھا کہ میں جو ہے ایک طبیب کے کہنے پر سال کے بعد شراب کا ایک گلاس پیتا تھا، اور تیسرا عیب یہ تھا کہ میرے اندر حسد تھا، میں اپنے ساتھیوں سے حسد کرتا تھا، اس کی وجہ سے یہ میری کیفیت بنی۔ تو میرے آقا کے غلاموں میں دیکھنا چاہیے کہ یہ بیماریاں ہمارے اندر تو نہیں ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے غیبت والی بیماری، ادھر کی بات سن کر ادھر لگانا، ادھر کی سن کر ادھر لگانا، دوستوں میں جدائیاں پیدا کرنا، رشتہ داروں میں دراڑیں ڈالنا، یہ چیز ہمارے اندر تو نہیں ہے۔ اگر یہ ہے تو سوچنا چاہیے کہ اس کی وجہ سے میری آخرت تو نہیں برباد ہو سکتی۔ اور پھر اسی طرح جو دیکھے شراب کا سال کے بعد ایک گلاس پیے، اگر اس کا انجام اتنا برا ہو سکتا ہے تو جن کے کھانے شرابوں کے بغیر حسد نہ ہوتے ہوں ان کا کتنا برا اور بھیانک انجام ہو سکتا ہے۔ اور پھر حسد کی بیماری کہ دوسروں سے جلنا، کسی کے اندر کوئی دولت دیکھ کر، کسی کے اندر کوئی خوبی، کوئی صلاحیت دیکھ کر اس سے جلن پیدا ہونا، تو یہ بھی بڑی بری بیماری ہے۔ اللہ رب العزت اس سے بھی پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں
ہمیں اپنے گناہ کرنا نہیں چاہیے، بچنا چاہیے. اگر گناہ ہو جائے سچے دل سے توبہ کر لینی چاہیے. گناہ سے اپنے آپ کو اس لیے بچانا چاہیے کہ یہ گناہ کرنے تو لگا ہوں، کہیں یہ گناہ میری آخرت کی بربادی کا باعث نہ بن جائے، کہیں یہ میری قبر کو شعلوں میں تبدیل نہ کر دے. میرے اور آپ کے آقا کی حدیث مبارکہ کا مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے قبر میں 2 قبروں پہ تشریف لائے، اور میرے آقا اللہ کی عطا سے غیر جاننے والے رسول اس جہان کے اندر رہ کر آپ نے اگلے جہان کی خبر دی. آپ نے فرمایا اپنے غلاموں کو، فرمایا اے میرے غلام صحابہ جو بھی آپ کے ساتھ ہیں، کہ اے میرے غلاموں یہ جو قبروں والے ہیں، فرمایا ان میں سے ایک جو ہے اس کو عذاب دیا جا رہا ہے. فرمایا قسم ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس کو اتنا مارا گیا، اتنا مارا گیا، اس کی ہڈیاں اس جدا جدا ہو چکے ہیں. فرمایا اس کی قبر میں آگ بڑھا دی گئی ہے. یہ اللہ کے رسول نے خبر دی. اور فرمایا جو دوسرا ہے اس کو بھی مارا جا رہا ہے، اور فرمایا اس کو بھی اتنا مارا گیا، اتنا مارا گیا، اس کے عضو اور ہڈیاں جدا جدا ہو چکے ہیں، اور اس کی قبر میں بھی آگ بڑھا دی گئی. اور فرمایا اس نے ایسی چیخ ماری ہے جس کو جنوں اس کے سوا سب نے سنا ہے. غلاموں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں ان کو عذاب دیا گیا، کیوں ان کی یہ کیفیت بنی؟ فرمایا ان میں سے ایک غیبت کرتا تھا، دوسرا پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. تو اے میرے آقا کے غلاموں یہ سوچنا چاہیے غیبت والا گناہ بھی ہمارے اندر تو نہیں ہے، دوسروں کی بلا ضرورت ہم عیب تو نہیں کھولتے رہتے، کہیں یہ گناہ سوچنا چاہیے گناہ کر کے ہم اپنی قبر کو خود جو ہے وہ آگ کے اندر تو نہیں تبدیل کر رہے. اور اسی طرح اپنی پاکی ناپاکی کے مسائل کا ہمیں علم ہے کہ نہیں ہے، ہم اپنی طہارت کا خیال رکھتے ہیں کہ نہیں، کہ یہ بھی ہمارے قبر کے اندر جب وہ آگ کا باعث نہ بن جائے. تو ہمیں جتنا ہو سکے اپنے آپ کو بچانا چاہیے گناہوں سے، کہ یہ گناہ کی میری قبر کو بدبودار اور خراب نہ کر دیں. اور جتنا ہو سکے کوئی بھی نیکی کا موقع ملے نیکی کر لینی چاہیے. ہو سکتے میری یہی نیکی میرے رب کو پسند آ جائے اور اللہ بخش دے. اس حوالے سے مرقات کے اندر ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ایک بات نقل کرتے ہیں، فرماتے ایک شخص دنیا سے جب اس نے پردہ کیا، بعد میں کسی نے خواب میں دیکھ کے پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ میرے نام اعمال کا وزن کیا گیا، جب میرے اعمال کا وزن کیا گیا تو اللہ رب العزت نے میرے نام اعمال میں نیکیاں میری کم ہو گئیں اور میرے گناہ بڑھ گئے. پھر کہا کہ اتنی دیر میں ایک تھیلی لائی گئی، اس تھیلی کو جو ہے وہ میرے نیکیوں والے پلڑے میں رکھا گیا تو میری نیکیاں بھاری ہو گئی. پوچھا کہ وہ تھیلی میں کیا تھا؟ ایک مسلمان فوت ہوا، اس کی قبر پہ میں نے مٹی ڈالی تھی، وہ مٹی ڈالنے والی نیکی، وہ مٹی اس تھیلی کے اندر تھی. جب اس کے نیکی والے پلڑے میں رکھا گیا تو میرے نیکی والا پلڑا بھاری ہو گیا. تو بظاہر ہم قبروں پہ جو مٹی ڈالتے ہیں بظاہر تو چھوٹا سا عمل ہے، لیکن یہ بھی نیکیاں بھاری کر کے ہماری بخشش کا سبب بن سکتا ہے، یہ بھی ہماری قبر کو روشن کر سکتا ہے. امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ لکھتے ہیں قیامت کے دن ایک بندہ ہوگا، لیکن ایک چھوٹی نیکی کا موقع ملے تو ہمیں کر لینا چاہیے کہ یار بظاہر چھوٹی بھی ایک اچھی نیکی ہے، ہو سکتا ہے یہ میری بخشش کا ذریعہ بن جائے. امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک بندہ ہوگا، اللہ رب العزت عزت فرمائے گا یا فلاں ادخل الجنہ بعملک، اے فلاں تو جنت کے اندر داخل ہو جا. کیوں؟ اپنے ایک عمل کی وجہ سے. وہ عرض کرے گا رب کریم میرا کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے تم نے میری بخشش کروا دی؟ سنیے گا حضور کے غلاموں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت پر آپ کو ناز آئے گا کہ اللہ رب العزت کتنا بے نیاز ہے، وہ بخشنے پہ آئے تو اپنے بندوں کی کیسے کیسے بخشش کروا دیتا ہے. اللہ فرمائے گا تیرے ایک عمل کی وجہ سے. بندہ عرض کرے گا اللہ میرا کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے تو نے میری بخشش کر دی؟ اللہ فرمائے گا میرے بندے تو ایک دفعہ سو رہا تھا، سوتے سوتے تو نے کروٹ بدلی، جب کروٹ بدلی اس وقت تیرے منہ سے بے اختیار نکلا اللہ، یہ لفظ تیرے منہ سے نکل گیا اور تو غافل تھا، تو پھر غافل ہو کے سو گیا، تجھے پتہ بھی نہیں چلا. لیکن جو تیرا رب ہے اس سے نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ وہ غافل ہوتا ہے، نہ وہ سوتا ہے. تیرے رب نے تیرے اس لفظ اللہ جو تیرے منہ سے نکلا تھا اسی بھی محفوظ کر لیا. آج تیرے اسی عمل کی وجہ سے ہم نے تجھے جنت عطا کر دی ہے. ہمیں نیکیوں کا موقع ملے نیکی اس لیے کر لینی چاہیے اور کہ یار ہو سکتا ہے یہی میری نیکی کہ میرے آخرت کے اندر جو ہے وہ میرے کام آ جائے. اور گناہ پہ اگر کوئی گناہ کرنے کا موقع ملے یہی دیکھ کے چھوڑ دینا چاہیے، یہ میری قبر کو گندا نہ کر دے، یہ میری ایمان کے سلب ہونے کا باعث نہ بن جائے. اور میرے آقا کے غلام ایک دل کرے کہ نماز کا وقت ہے چلو آج نماز چھوڑ دیتا ہوں، یہی بندہ سوچ لے میں نماز تو چھوڑنے لگا ہوں، یہ کہ میری قبر کے اندر خراب نہ کر دے، اس کی وجہ سے کہ میری قبر کے اندر آگ نہ بڑا اٹھے. تو اس لیے جو ہے تو پھر کوشش کر کے نماز ادا کرنی چاہیے. روزہ چھوڑنے پہ دل کرے کہ یہ 15-16 گھنٹے کا روزہ ہے، کون اسے رکھے، اتنی گرمی ہوتی ہے، یہ سوچ لینا چاہیے کہ اگر یہ روزہ چھوڑ
چھوڑ دوں گا، دن تو گزر جائے گا لیکن یہ روزہ چھوڑنے کا گناہ تو میرے نامہ اعمال میں رہ جائے گا، اسی کی وجہ سے اگر قبر میں مجھے عذاب دیا گیا تو میرا کیا بنے گا، کسی کی زمین میں کیسے دبا سکتا ہوں، یہ میرا گناہ کہ میری آخرت کے اندر گرفت کا سبب نہ بن جائے، میں کسی کے ساتھ طنز مذاق کیسے کر سکتا ہوں، کسی کی دل آزاری کیسے کر سکتا ہوں، اگر نفس جائے اس کے ساتھ مذاق بناؤ، اس کی دل آزاری کرو، سوچ لینا چاہیے تھوڑی میری نفس کی تسکین تو ہو جائے گی، لیکن اس کی دل آزاری کرنا، کسی مسلمان کے ساتھ مسخری اور مذاق کرنا، اگر آخرت کے اندر یہ میرا گناہ اللہ کی بارگاہ میں مجھے رسوا کر دی اس گناہ نے تو میرا کیا بنے گا، تو گناہ کو چھوڑ دینا چاہیے اور نیکی کا موقع ملے کہ اللہ نے مجھے صدقے کی توفیق دے رہا ہے، میں صدقہ کر لیتا ہوں، ہو سکتا ہے یہ 10 50 100 20 صدقہ کرنا آخرت کے اندر جو ہے وہ میری بخشش کا ذریعہ بن جائے، یہی صدقہ کرنا میری قبر کو روشن کر دے، تو یہ ایک ذہن رکھ اٹھیں آج کے اس پیغام کی توسط سے، بس یہ پیغام آپ کو دے رہا ہوں کہ اپنی ایمان کی سلامتی کی ہم سب کو فکر کرنی چاہیے، پہلی چیز ہے ایمان کی سلامتی، دوسری چیز ہے نیک اعمال کی طرف توجہ دینا، اور تیسری چیز ہے اپنے آپ کو حتی الامکان گناہوں سے بچانا۔ تو میرے آقا کے غلاموں، یہاں جو ہے نیکیاں کرنے کے اندر ایک چیز بڑی اہم ہے کہ ہم ایک نیکی تو وہ کرتے ہیں زندگی میں کرتے ہیں اس کا ثواب عطا کر دیا جاتا ہے، سارے آپ جانتے ہیں، دوسری وہ نیکی ہوتی ہے بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے پھر بھی اس کا ثواب ملتا رہتا ہے جس کو صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے، تو وہ نیکی کون سی ہوتی ہے؟ اللہ ہم سب کو کاش توفیق دے ہم اللہ کی رضا کے لیے دنیا کے اندر کوئی نیکی کے کام ایسے کر جائیں، ہم قبروں کے اندر بھی چلے جائیں، پیچھے اور کوئی کرنے والا ہو یا نہیں، ایصال ثواب کرنے والا ہو یا نہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے ایسا کام کروا کے چلے جائیں کہ جس کا ہمیں قبر کے اندر بھی ثواب پہنچتا رہے۔ وہ کیا ہے؟ کوئی مسجد بنوا دینا، کوئی مدرسہ بنوا دینا، مسجد کے اندر وائرنگ کروا دینا، کوئی مدرسے کے اندر وائرنگ کروا دینا، کوئی مدرسے کے اندر اینٹیں دے دینا، کوئی مسجد کے اندر اینٹیں دے دینا، کسی بھی نیکی کے کام کے اندر جب اپنے ہاتھوں سے لگا کے چلے جائیں گے ہم زندہ کبھی ہمیں ثواب ملتا رہے گا، ہم قبروں کے اندر اتار دیے جائیں گے انشاءاللہ نامہ اعمال کے اندر پھر بھی اس کا ثواب درج ہوتا رہے گا۔ جو حضور علیہ السلام کے حدیثوں کا مفہوم ہے اس کے اندر یہ مفہوم سارے واضح ہیں۔ تو میرے آقا کے غلاموں یہاں پہ مجھے بتایا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہاں پہ جو ہے وہ جامعہ تعمیر کرنے کا ان کا ذہن ہے، تو جہاں تک میری آواز سماعت کریں یا میں جو ہے وہ نیٹ کے ذریعے جو آواز مجھے سماعت کریں تو تمام کو میں حضور علیہ السلام کے غلاموں کی محبت بھرا یہ التجا کر رہا ہوں، پیغام دے رہا ہوں کہ یہاں پہ الحمدللہ ایک جامعہ ہمارا تعمیر ہونا ہے اور یہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس میں جتنا کسی سے ہو سکے اللہ کی رضا کے لیے ضرور اس میں حصہ ملائیں، بس نیت کیا کریں، یہ میں اس لیے کام کرواؤں گا، میں قبر کے اندر بھی چلا جاؤں گا، جو میری چند اینٹیں یہاں پہ لگ جائیں گی، میرا کوئی سیمنٹ لگ جائے گا، بجری لگ جائے گی، یہاں پہ میں وائرنگ کروا دوں گا، کوئی کھڑکی دے دوں گا، کوئی دروازے لگوا جاؤں گا، جو میرا کام ہوگا انشاءاللہ جب تک طلباء دین یہاں پہ دین حاصل کرتے رہیں گے، مدرسے سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے گا، اللہ رب العزت کو جس کا اجر عطا فرماتا رہے گا۔ محمود غزنوی کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ نے اپنے غلام کو کچھ رقم دی، اس کو کہا کہ یہ رقم لو اور میرے لیے ایسا باغ لگاؤ کہ سدا بہار میں اس کا پھل کھاتا رہوں، اس کا پھل کبھی ختم نہ، کوئی ایسا باغ لگا کے آنا۔ تھوڑی دیر بعد خادم آ گیا، کہا کہ باغ لگوا دیا، کہا حضور ایسا باغ لگایا کہ دنیا کے اندر بھی اور آپ قبر کے اندر بھی چلے جائیں گے تو آپ کو اجر ملتا رہے گا۔ کہا کون سا باغ؟ کہا حضور میں نے مدرسہ بنوانے کا آرڈر دے دیا ہے، جو آپ نے پیسے دیے تھے نا میں نے کہا اس کا مدرسہ بنا دو، آپ قبر کے اندر بھی چلے جائیں گے اس کا پھل آپ کو نصیب ہوتا رہے گا۔ حضور کے غلاموں یہ مدرسہ جو یہاں پہ بنے گا، یہاں پہ کتنے طلباء ہوں گے جو آئیں گے، کسی کی نمازیں درست ہوں گی، کسی کا جنازہ درست ہو جائے گا، کسی کی دعائیں قنوت سے مخرج سے پڑھنا آ جائے گی، کوئی قرآن کا حافظ بن جائے گا، کوئی یہاں سے عالم دین بن کے نکلے گا، تو انشاءاللہ ہمارا جو یہاں پہ تعاون ہو جائے گا ایک دفعہ مدرسے کے اندر، تو اس کے ہم قبروں کے اندر بھی چلے جائیں گے، ہمیں اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ تو اس لیے سارے آپ ضرور نیت کر لیں، اس کے اندر کچھ نہ کوئی ضرور جتنا کسی ہو سکتا ہے کہ اینٹوں کی صورت میں، دروازوں کی صورت میں، وائرنگ کی صورت میں، محترم جناب محمد اعجاز صاحب سے رابطہ کر لیں کہ کس کس چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے، تو خود آپ کر سکتے تو خود کیجئے، ورنہ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر کے اکیلا نہیں کر سکتا، چلے چند دوست ہیں ان کے ساتھ مل کر میں اس اہل سنت کے عظیم ادارہ جو جہاں پہ قائم ہونے جا رہا ہے اس کے اندر تعاون کر دوں گا، انشاءاللہ اللہ رب العزت جو ہے ہمیں دنیا کے اندر بھی اس کا اجر نصیب کرے گا اور آخرت کے اندر بھی اس کا اجر نصیب کرے گا۔ دعا ہے کہ جو چند کلمات عرض کیے اللہ رب العزت مجھ سمیت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی بھی فکر نصیب فرمائے، اور اللہ ہم سب کو قیامت کے دن حضور کے ان خوش نصیب امتیوں میں شامل فرمائے جن کو بلا حساب اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔